السلام علیکم۔ میں ضیاء الاسلام آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے قانون مکافات عمل اور مستقل اقدار۔ دین اسلام کی بنیاد خدا کے قانون مکافات عمل پر ہے۔ نہ صرف دین کی بنیاد بلکہ تمام کارگاہ کائنات کا مدار بھی اس میں شامل ہے۔ مکافات عمل سے مراد ہے کہ ہر فعل یعنی ہر کام اپنا متعین نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے۔ خارجی کائنات کی ہر شے قانون خداوندی کے مطابق چلنے پر مجبور ہے، اس لیے وہاں ہر حرکت کا متعین نتیجہ از خود مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کائنات کی کوئی شے یا نظام اس قانون کے احاطہ سے باہر نہیں۔ لیکن ہماری اس دنیا میں انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے، اس لیے یہ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق بھی زندگی بسر کرتا ہے اور ان کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے۔ جب انسان قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو خدا کے قانون مکافات عمل کی روح سے اس کا نتیجہ تعمیری ہوتا ہے۔ اس سے اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، اور جب انسان ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ تخریبی ہوتا ہے، یعنی اس سے اس کی ذات پستیوں کی طرف گر جاتی ہے۔ جس قسم کے افراد ہوں گے اسی قسم کا معاشرہ ہوگا، لہذا معاشرے کا دار و مدار بھی قانون مکافات عمل کے نتائج پر ہوگا۔ قانون مکافات کا اثر نہ صرف انفرادی طور پر ہوتا ہے بلکہ اجتماعی طور پر اقوام میں بھی عمل پیرا رہتا ہے۔ صحیح روش پر چلنے والی قوم کو عروج اور ترقی حاصل ہوتی ہے، غلط روش پر گامزن زوال و ہلاکت کے گڑھوں میں گر جاتی ہے۔ مکافات عمل کی روح سے ہر کام یا عمل کا نتیجہ تو اسی وقت مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اثر محسوس طور پر اسی وقت سامنے نہیں آتا۔ عمل اور اس کے نتیجہ کے محسوس طور پر سامنے آنے کے وقفہ کو مہلت کی مدت کہا جاتا ہے۔ اگر اس دوران میں اس شخص سے کوئی زیادہ بڑا تعمیری کام سرزد ہوتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے سابقہ غلط عمل کے تخریبی نتیجہ کو مٹا دیتا ہے۔ اسے توبہ اور مغفرت کہتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس تعمیری عمل سے اس کی ذات پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے اس کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، جس سے وہ تخریبی قوتوں کے تباہ کن نتائج سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح اس مہلت کے وقفہ میں مجموعی طور پر اگر کوئی قوم اپنے غلط کاموں کو چھوڑ کر تعمیری اور فلاحی کاموں کی طرف راغب ہو جاتی ہے تو نتیجے میں سارا معاشرہ جنتی بن جاتا ہے۔ مکافات عمل کے نتائج کا تعلق صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہتا بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی انسانی اعمال کے نتائج کا سامنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے غلط کردار کے تباہ کن نتائج سے کسی طرح بچ بھی جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ نتائج مرنے کے بعد بھی سامنے آ جائیں گے۔ پہلے بیان کردہ قانون مکافات عمل کے علاوہ دنیا میں قوانین فطرت بھی موجود ہیں۔ قانون مکافات عمل کے تحت انسانی اعمال کے نتائج وقوع پذیر ہوتے ہیں جو کہ فوری طور پر محسوس نہیں ہوتے یا سامنے نہیں آتے، جبکہ قوانین فطرت کے نتائج فوری طور پر سامنے آ جاتے ہیں اور ان سے کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص آگ میں انگلی ڈالتا ہے تو اس کی انگلی جل جاتی ہے، اس سے اسے سخت درد ہوتا ہے، یہ اس کے عمل کا محسوس نتیجہ ہے۔ یہ درد نہ کسی کی سفارش سے کم ہو سکتا ہے، نہ رشوت دینے سے، نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا غمگسار اس کے درد کو اس سے اپنی طرف منتقل کر سکتا ہے۔ اسے اپنے کیے کی سزا خود ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ اس درد کی اذیت سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ انسان وہ دوا استعمال کرے جو خدا نے اس قسم کے درد کے لیے پیدا کر رکھی ہے، یعنی وہ قانون خداوندی کی خلاف ورزی کے نتیجہ سے بچنے کے لیے قانون خداوندی ہی کی طرف رجوع کرے۔ اسے رجوع اللہ کہتے ہیں، اور خدا کی طرف
سے इस किस्म की दवा का पैदा होना इसकी रहमत कहलाता है। जिस तरह खुदा का कानून तबई दुनिया में कार फरमा है, इसी तरह का कानून इंसानी दुनिया में भी कार फरमा है। कुरान कहता है कि खुदा का जो कानून तबई दुनिया में कार फरमा है, इस किस्म का कानून खुद इंसानी दुनिया में भी कार फरमा है। इसके लिए भी इसने कुछ कवानीन मुकर्रर कर रखे हैं जिन्हें मुस्तकिल इक़दार कहा जाता है। इंसानी ज़ात की नशो नुमा का दारोमदार इन्हीं इक़दार की पाबंदी पर है। दर हकीकत ये इक़दार इंसानी ज़ात की बुनियादी खसूसियात हैं। जिस तरह गोहर की बुनियादी खसूसियत इसकी आबोताब और चमक दमक है, इसी तरह कुव्वत तख्लीक नशो नुमा याफ्ता इंसानी ज़ात की बुनियादी खसूसियत है। ज़ात खुदावंदी की खसूसियात जिन्हें अल अस्माउल हुस्ना कहा जाता है, इनमें कुछ खसूसियात छोड़कर बाकी सिफ़ात खुदावंदी ऐसी हैं जिनकी नमूद इंसान की नशोनुमा याफ्ता ज़ात में भी होती है। जैसे जैसे इंसानी ज़ात नशोनुमा पाती जाएगी, इसमें इन सिफ़ात का ज़हूर होता चला जाएगा। लिहाजा सिफ़ात खुदावंदी ऐसा मेयार है जिससे ये पता चल सकता है कि इंसानी ज़ात किस हद तक नशोनुमा पा चुकी है या तरक्की याफ्ता हो चुकी है। यही सिफ़ात मुस्तकिल इक़दार हैं जिनकी नमूद इंसानी ज़ात में हो सकती है। इन्हीं में वह असूल भी शामिल हैं जो आलम इंसानियत के लिए मुस्तकिल इक़दार की हैसियत रखते हैं। इस्लामी ममलकत इन अफराद के हाथों से मुतशक्किल होती है जो इन इक़दार के पैकर होते हैं, और इस ममलिकत का फरीज़ा ये होता है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे जिसमें इन इक़दार की आम तरवीज हो और इस तरह अफराद मुआशरा की ज़ात ज़्यादा से ज़्यादा हद तक नशोनुमा पा सके। अगर कोई शख्स किसी मुस्तकिल कदर की खिलाफ वर्जी करता है तो इससे इसकी ज़ात में ज़ौफ़ पैदा हो जाता है। किसी की सिफारिश, किसी किस्म की रिश्वत, कोई कफ़ारा, कोई फ़िदिया इस नतीजे को मिटा नहीं सकता। हाँ, अगर वो शख्स फिर से इसी मुस्तकिल कदर या किसी दूसरी कदर पर अमल पैरा हो तो इससे इसकी ज़ात में इतनी कुव्वत पैदा हो जाती है कि वो इस तकरीब का मुकाबला कर सकती है जो पहली गलत रविश से पैदा हुई थी। यूं खुदा का कानून मकाफात इंसानी दुनिया में कार फरमा रहता है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि ज़रा गहराई से सोचिए कि हम कहाँ गलत हैं और इस वक्त जो कानून मकाफात की रूह से हम और हमारा मुआशरा एक किस्म के अज़ाब का शिकार हैं, हम इससे किस तरह बचकर अपने मुआशरे को जन्नती बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।